بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ 10 منٹ کے اندر اس کے معنی، کسی بھی صورت کے معنی اور اس کے مفہوم کے اوپر روشنی ڈال سکیں۔ اگر صورت چھوٹی ہوتی ہے تو ہم ایک ہی وائس نوٹ بناتے ہیں، اگر صورت لمبی ہوتی تو 2 یا 3 یا اس سے زیادہ بھی وائس نوٹ بن جاتے ہیں۔ تو آج کل ہم جس صورت کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ صورت زخرف ہے، اور اس کے اوپر آلریڈی ایک وائس نوٹ بنا دی ہم نے جس میں ہم نے اس کے معنوں پر روشنی ڈالی ہے۔ اب ہم دوسری وائس نوٹ بنا رہے ہیں اور اس کی 2 وائس نوٹ بنیں گی۔ دوسری وائس نوٹ پر ہم اس کے مفہوم کے اوپر، اس کا نام کیسے پڑا اور اس کا زبان نزول کیا ہے اور اس صورت میں کن چیزوں پر بحث کی گئی ہے اس پہ روشنی ڈالیں گے، اور کوشش کریں گے کہ میرا جو وائس نوٹ ہے وہ 10 منٹ سے چھوٹا ہو۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کا نام کیسے پڑا۔ تو اصل میں اس کا نام اس طرح سے پڑا کہ جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں صورت کا، تو آیت نمبر 35 میں ایک لفظ آتا ہے زخرفہ، تو اس سے یہ صورت کا معنی دیے گئے ہیں، اور اس کا سمپلی یہ مقصد ہے اس کا کہ یہ وہ صورت ہے جس میں لفظ زخرف آیا ہے۔ اب یہ کس زمانے میں اس کا نزول ہوا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں کسی معتبر روایت سے معلوم نہیں ہو سکا۔ ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس سے ہم کہہ سکیں کہ یہ کس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ لیکن اس کے جو مضمون ہے، جو اس کی آیتیں ہیں، ان کے معنی پر غور کرنے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لگ بھگ اسی زمانے میں نازل ہوئی ہے جس میں سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ اور سورہ شورى نازل ہوئی ہے۔ یہ سب صورتیں ایک ہی سلسلے کی معلوم ہوتی ہیں، ایک ہی زمانے میں ان کا نزول معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ان سب صورتوں میں یہ اس وقت کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہوتی ہے جب کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر در پہ ہو گئے تھے اور شب و روز اپنی محفلوں میں بیٹھ کر مشورے کرتے تھے اور پلاننگ کرتے تھے کس طرح سے آپ نعوذ باللہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر سکیں۔ ان پر ایک حملہ وہ کر چکے تھے۔ اس حملے کی نشاندہی ہمیں اسی صورت کے اندر آیت نمبر 69 اور 80 میں اشارہ ملتا ہے۔ تو اس کا نزول ایسے میں نے عرض کیا، کوئی خاص ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم صرف گیس کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں کس چیز کے اوپر بحث کی گئی ہے، اس کی صورت کا موضوع کیا ہے، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ پوری صورت جو ہے کہتے ہیں پورے زور کے ساتھ اس زمانے کو بیان کرتی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قریش اور اہل عرب پڑ گئے تھے، اور اس صورت میں ان کو قریش اور اہل عرب کے ان کے جاہلانہ عقیدے پر سختی کے ساتھ تنقید کی گئی ہے، جس پہ وہ اصرار کیے جا رہے تھے، جس کے اوپر وہ بحث کیے جا رہے تھے، اور نہایت ہی صورت کے اندر محکم اور دلنشیں طریقے سے ان کی نامعقولیت کا پردہ فاش کیا گیا ہے، تاکہ معاشرے کا ہر فرد جس کے اندر کچھ بھی عقل موجود ہے، جس میں کچھ بھی معقولیت موجود ہے، جس میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، تو وہ سمجھ سکیں کہ یہ کافر لوگ کیسی جہالتوں پر پوری قوم کو چپٹائے ہوئے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ آخر یہ کیسی جہالتیں ہیں جن سے پوری قوم کو پوری طرح چپٹائی ہوئی ہے۔ جو شخص ہمیں ان کے چکر سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تو پورے کافر لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اور صورت کے آغاز میں اس طرح کیا گیا ہے کہ تم لوگ اپنی شرارتوں کے بل پہ یہ چاہتے ہو کہ اس کتاب کا نزول روک دیا جائے گا، مگر اللہ نے کبھی بھی کافروں کی شرارت کی وجہ سے انبیاء کرام کو دنیا میں اتارنا اور ان پر کتابوں کی تنزیل کرنا، ان کو کتابیں دینا، ان پر وحی کرنا نہیں روکی ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو ہلاک کر دیا گیا ہے جو اللہ کے راستے پر کھڑے ہو گئے تھے، اللہ کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ سب کچھ وہ ابھی بھی کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ذریعے کافروں کو بتایا ہے کہ تم بھی وہی کر رہے ہو جس طرح سے ماضی کے اندر کافروں نے باقی انبیاء کرام کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، ان کی ہدایت کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آگے چل کر آیت نمبر 41 اور 43 میں اور 69 اور 80 میں یہ مضمون پھر دہرایا گیا ہے
کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہیں ان کو سناتے ہوئے حضور سے فرمایا گیا ہے کہ تم خواہ زندہ رہو یا نہ رہو، ان ظالموں کو ہم سزا دے کے رہیں گے۔ خود ان لوگوں کو صاف صاف تنبیہ کر دی گئی ہے، صاف صاف بتا دیا گیا ہے، ان کو وارن کر دیا گیا ہے کہ اگر تم نے ہمارے نبی کے خلاف ایک اقدام کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کن قدم اٹھائیں گے۔ اس کے بعد بتایا گیا صورت میں کہ وہ مذہب کیا ہے جسے یہ لوگ سینے سے لگائے ہوئے ہیں، وہ دلیل کیا ہے جس کے بلبوتے پہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ خود وہ مانتے ہیں، کافی لوگ خود مانتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا ان کا اپنا اور ان کے معبودوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بھی وہ مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جن نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں، پھر بھی دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے میں وہ اصرار کیے جا رہے ہیں اور بندوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ بندے جو ہیں وہ اللہ کی خود تخلیق ہیں، ان کو وہ اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، اور اولاد بھی بیٹیاں۔ فرشتوں کو انہوں نے دیویاں قرار دے دیا ہے، ان کے بت عورتوں کی شکل میں بنا کے رکھتے ہیں، انہیں زنانہ کپڑے اور زیور پہناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، انہی سے منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں آخر انہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ فرشتے عورتیں ہیں؟ ان جہالتوں کا اب ٹوکا جانا تو تقدیر کا بہانہ کرتے ہیں، جب ٹوکا جاتا ہے کہ یہ جہالت ہے، اس میں کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تم کیوں ان سے مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں مانتے؟ تو تقدیر کا بہانہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر اللہ ہمارے اس کام کو پسند نہ کرتا تو ہم کیسے ان بتوں کی پرستش کر سکتے تھے؟ یہ کہتے ہیں اگر اللہ ہمارے اس کام کو پسند نہ کرتا تو ہم کیسے ان بتوں کی پرستش کر سکتے تھے؟ حالانکہ اللہ کی پسند ناپسند معلوم کرنے کا ذریعہ ان کتابوں میں ہے، نہ کہ وہ کام جو دنیا میں اس کی مشق کے تحت ہو رہے ہیں۔ اللہ کی پسند ناپسند معلوم کرنے کا ذریعہ یہ ہمارے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی تھا۔ اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے یا ناپسند ہے، اس کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم قرآن شریف کا مطالعہ کریں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کن لوگوں کو پسند کرتا ہے، نہ کہ وہ کام جو دنیا میں اس کی مشیت کے تحت ہو رہے ہیں۔ مشیت کے تحت ایک بت پرستی ہی نہیں، مشیت کے تحت دنیا میں چوری بھی ہو رہی ہے، زنا بھی ہو رہا ہے، ڈاکہ بھی ہو رہا ہے، قتل بھی ہو رہا ہے، سبھی کچھ ہو رہا ہے۔ تو کیا اس دلیل کے اگر یہ ہمارے تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو اس لیے ہم کر رہے ہیں، اگر اس دلیل سے ہر برائی کو جائز قرار دینا کیا یہ کوئی معقولیت کی بات ہے؟ یہ کوئی معقولیت کی بات نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو بت پرستی کو کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے کر رہے ہیں، کیونکہ تمہاری تقدیر پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری پسند ناپسند معلوم کرنی ہے تو قرآن شریف کا مطالعہ کرو، وہاں دیکھو، نہ کہ دنیا میں جو ہر کام ہو رہا ہے وہ مسجد کے تحت ہو رہا ہے، وہ ایک نظام کے تحت ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اپنے اس شرک کے بارے میں تمہارے پاس کوئی غلط دلیل کے سوا کچھ اور سند دی ہے؟ کیونکہ یہ دلیل پیش کر رہے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت کر رہے ہیں، ان کی پرمیشن سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس اس دلیل کے سوا بھی کوئی اور دلیل ہے؟ جو جواب دیتے ہیں کہ ہم باپ دادا سے یہی کام یوں ہی چلا آ رہا ہے، گویا ان کے نزدیک کسی مذہب کے حق میں ہونے کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کی اولاد ہونے پر ان کے ساری فخر و امتیاز حکمت دار ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر یہ فخر سے بات کہتے ہیں۔ باپ اور دادا کی مذہب کو لات مار کر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل گئے تھے۔ انہوں نے عقیدے کی تقلید نہیں کی، انہوں نے غلط عقیدے کی تقلید نہیں کی، تو اس کے لیے وہ اپنے بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے جاہل ترین اسلاف انتخاب کیسے کیا؟ جب وہ مانتے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگوں نے بھی ایسا چلا آ رہا ہے تو اپنے بزرگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیوں نہیں دیکھتے، جنہوں نے اپنی ان جہالت کے اوپر جہالت کو نہیں مانا، باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر انہوں نے ایسی تکلیف کا انکار کیا اور اللہ کی بات کی، اللہ کے مذہب کی بات کی، اللہ کا راستہ دکھایا، ہدایت کا راستہ دکھایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کیا کبھی کسی نبی نے خدا کی طرف سے آئی ہوئی کسی کتاب میں بھی یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو عبادت کے مستحق بناؤ؟
تو یہ عیسائیوں کی اس فعل کو دلیل پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ بن مریم کو ابن اللہ مانا، اللہ کا بیٹا مانا اور اس کی پرستش کی۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ کسی نبی کی امت نے شرک کیا کہ نہیں کیا، بلکہ یہ سوال ہے کہ کسی نبی نے شرک کی تعلیم دی ہے کہ نہیں۔ تو عیسیٰ ابن مریم نے کب کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں تو میری عبادت کرو؟ ان کو تو اپنی تعلیم وہی تھی جو دنیا کے ہر نبی کی جو تعلیم دی ہے کہ میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تسلیم کرنے میں انہیں تعامل کیا ہے، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ریلنگٹنٹ کیوں ہیں، اور وہ اس بات پر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، ریاست و وجاہت نہیں ہے، تو ہم ان کو کیسے اپنا نبی مان لیں، ہم کیسے ان کو اللہ کا نمائندہ مان لیں۔ وہ کہتے ہیں اگر خدا ہمارے پاس کسی نبی کو بنانا چاہتا بھی تو دونوں بڑے شہروں یعنی مکہ اور طائف کے بڑے آدمیوں سے کسی کو بناتا۔ اس بنا پہ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حقیر جانا اور کہا تھا کہ اگر آسمانوں کا بادشاہ کا مجھ زمین کے بادشاہ کے پاس کوئی الچی بھیجتا تو میں اسے سونے کے کنگن پہنا کر فرشتوں کی ایک فوج اس کی ارجل میں دے کر بھیجتا۔ یہ فقیر کہاں سے کھڑا ہو گیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ فقیر کہاں سے آ کھڑا ہوا ہے؟ فضیلت تو مجھے حاصل ہے کہ میں مصر کی بادشاہی میری ہے، دریا نیل کی نہریں میری ماتحتی میں چل رہی ہیں، یہ شخص میرے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے، نہ مال رکھتا نہ اقتدار رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ کافر لوگ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کیا ہیں، نہ ان کے پاس مال و دولت ہے، نہ ریاست ہے، نہ وجاہت ہے۔ اس طرح کافر کی ایک جاہلانہ بات پر تنقید کرتے ہوئے اس کی نہایت معقول دلائل پیش کرنے پہ آخر میں صاف صاف کہا گیا کہ نہ خدا کوئی اولاد ہے، نہ آسمان و زمین کے خدا الگ الگ ہیں، نہ اللہ کے ہاں کوئی ایسا شفیع ہے جو جان بوجھ کر گمراہی اختیار کرنے والوں کو اس کی سزا سے بچا سکتا ہے۔ اللہ کی ذات اس سے بالا تر ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو، وہ اکیلا ہے، سارے کائنات کا خدا ہے، باقی سب اس کے بندے ہیں، نہ کہ اس کے ساتھ خدائی صفات اور اختیارات میں شریک کریں، اور شفاعت ان کی ہاں سے وہی حاصل کر سکتا ہے۔ آخری میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شفاعت اسی کو حاصل ہو سکتی ہے کہ جو حق پرست ہو، اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہو، اور انہی کے لیے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو دنیا میں اللہ کی راہ پر عمل اختیار کرے اور دین کی بات کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر میں نے اس ترجمے کے بولنے میں کوئی غلطی کر دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مجھے معاف کر دے اور آپ کے دماغوں سے اس کو محو کر دے۔ کسی شخص کو کوئی ترجمے کے معاملے میں کوئی سوال پوچھنا ہے یا کوئی چیز کوشچن ہے تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔